آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک چغل خوری اور کینہ پروری جہنم میں ہیں، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمیں اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ جو بے شک جو چغل خوری کرنے والا اور کینہ پرور جو ہے وہ جہنم میں ہے، یہ دونوں کسی مسلمان کے دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ المعجم الاوسط باب العین من اسماء عبد الرحمن جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 301 حدیث نمبر 4653۔ یہ بغض کینہ کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 8۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ مسلمان کے دل میں کبھی بھی کینہ بغض کینہ نہیں ہو سکتا، بلکہ مومن کے بارے میں اب مسلمان کے بارے میں ارشاد فرما دیا۔ پہلے ارشاد فرمایا مومن کے بارے، اب فرمایا جو مسلمان ہے اس کے بھی دل میں بھی بغض کینہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو مسلمان ہے وہ بغض کینہ نہیں رکھتا، اور جو کافر ہے اس کے دل میں بغض کینہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ کافر جو پہلے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ انکار کرتا ہے اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انکار کرتا ہے، اس لیے وہ تو بغض کینہ کر سکتا ہے۔ جو مسلمان ہے یا جو مومن ہے وہ بغض کینہ نہیں کر سکتا، اس لیے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے، اس لیے وہ بغض کینہ نہیں رکھ سکتا۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ موڑ دینے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال موڑتی ہے، بلکہ یہ دین کو موڑ دیتی ہے۔ اللہ اکبر! اس کے بارے میں ہمیں غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان بغض کینہ رکھتا ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ پچھلی امتوں کی بیماری وہ تھی جن کو انہوں نے ہلاکت میں ڈال دیا۔ وہ کیا تھی؟ حسد اور بغض سرایت ان کے اندر گہرائی میں چلی گئی تھی۔ یہ آپ نے ارشاد فرما دی یہ موڑ دینے والی، آپ نے آگے واضح فرما دیا یہ بال نہیں موڑتی بلکہ یہ کیا کرتی ہے؟ دین کو موڑ دیتے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان بغض کینہ رکھتا ہے اس کے ساتھ دین اس کا موڑ دیا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، دین اس کا کاٹ دیا جاتا ہے۔ آگے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے بارے میں تحت ارشاد فرماتے ہیں، اس طرح کے دین اور ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتا۔ اللہ اکبر! وہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں جو انسان بغض کینہ رکھتا ہے یا حسد کرتا ہے وہ اس کو جڑ سے اس کے ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ وہ یہ کبھی انسان بغض کینہ میں اسلام ہی کو چھوڑ دیتا ہے، اور شیطان بھی انہیں ان بیماریوں کا مارا ہوا ہے۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ جو انسان بغض کینہ بار بار اپنے دل میں جمائے رکھتا ہے، اس کو نکالتا نہیں ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے دور ہو جاتا ہے، وہ اسلام کو ہی چھوڑ دیتا ہے، اس کا ایمان بھی کاٹ دیا جاتا ہے، اس کا ایمان کٹ جاتا ہے۔ اور آگے کیا ہوا کہ شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا۔ دیکھو شیطان کو اللہ پاک نے کس لیے دھتکار دیا؟ وہ بھی انہی بیماریوں کی وجہ سے دھتکارا۔ اس نے بغض کیا، اس نے نفرت کی اور حسد بغض کینہ رکھا۔ یہ سنن ترمذی شریف کتاب صیغۃ القیامت حدیث نمبر 2518۔ یہ میرات المناجی میں بھی ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 615، اور آگے بغض کینہ کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 12۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن بنی آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں تو رحم کے طلبگاروں پر رحم کیا جاتا ہے اور مغفرت چاہنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے، مگر کینہ پرور کے دل کو ان کے کینے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! کتنی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرما دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ ہر انسان کے پیر اور جمعرات والے دن اور سوموار والے دن کہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں اللہ پاک کی بارگاہ میں، اور جو رحم مانگتا ہے، جو مہربانی مانگتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے، اور جو مغفرت اپنی بخشش چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ مگر کیا کرتا ہے؟ جو کینہ پرور ہو، بغض کینہ رکھنے والا ہو اور ان کو کینے کی وجہ سے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اس کا مطلب یہ ہے اس کی کسی قسم کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، اس کو مغفرت بھی نہیں مل سکتی، اس کے اوپر رحم بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے نہیں کرتا اللہ پاک کیونکہ وہ بغض کینہ رکھتا ہے۔ یہ المعجم الکبیر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 11 حدیث نمبر 9776۔ یہ جہنم میں لے جانے والے اعمال کتاب میں بھی ہے صفحہ نمبر 188۔